لائف اپڈیٹ ود زبیر یعقوب کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس وقت اہم ترین خبر جو بین الاقوامی سطح پر رونما ہوئی ہے کہ سعودی عرب کی آئل فیلڈ پر حوثی باغیوں کے حملے کی وجہ سے آج برنٹ کروڈ آئل $120 فی بیرل پر ٹچ کر رہا ہے، جس کے امپیکٹ جو ہے پوری دنیا پر پڑ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے امپیکٹ پاکستان پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب نے جو پچھلے دنوں جو پٹرول کی قیمتوں میں 10 روپے کی کمی کی تھی، اس پر یہ بھی اعلان کیا تھا کہ جون تک یہ قیمتیں جو ہے وہ اسٹیبل رہ سکتی ہیں۔ اب یہ تو منحصر ہے کہ حکومت رہتی ہے جاتی ہے، عدم اعتماد میں کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار ہوتی ہے، یہ علیحدہ بحث ہے۔ اب آ جاتے ہیں اہم ملکی امور پر، جس میں اس وقت سب سے بڑا ایشو جس کی عوام کی جو نظر ہے وہ اس وقت تحریک عدم اعتماد پر ہے۔ اپوزیشن کا بھی کہنا ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد میں کامیاب ہوگی، جبکہ خان صاحب کا بھی ایک طرف سے یہ دعویٰ ہے کہ جتنے اتحادی ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں، اور جو سندھ ہاؤس کا جو واقعہ ہوا تھا اس میں جن لوگوں نے انحراف کیا تھا پی ٹی آئی کی جو ووٹ ٹیکنگ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں کچھ فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وہ کیا فیصلہ ہے آئندہ چند گھنٹوں میں وہ بھی پتہ چل جائے گا ہمیں، اور پاکستان کی عوام بھی اس چیز سے واقف ہو سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اپوزیشن کے اتحاد کی طرف۔ اپوزیشن کا اتحاد دو صورتوں میں آگے بڑھے گا، ایک تو پیپلز پارٹی وہ اور نون لیگ انفرادی طور پر بھی اسلام آباد کے ایوانوں تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور حکومتی جو اتحادی ہیں ان کو منانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن حکومتی اتحادی تاحال یس یا نو کے تذبذب کا شکار ہیں۔ اب کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ شہر اقتدار میں اس وقت کئی سرگوشیاں عروج پر ہیں۔ ان میں بعض ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کسی بھی وقت ڈاواڈول ہو سکتی ہے، اور جو اتحادی ہیں وہ اپنا فیصلہ حکومت کے حق میں دے سکتے ہیں۔ وہ کیسے؟ جس کے جو بڑا اہم سوال ہے، اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بحث بھی کر سکتے ہیں، اور اس پر جو چند شواہد ہیں چند اطلاعات ہیں اس پر بھی ہم ڈسکس کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آج چند گھنٹوں کے بعد وزیر اعظم شہر اقتدار میں بہت بڑا بقول پی ٹی آئی کی یا ان کے اہم عہدیداروں کے بہت بڑا جلسہ منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اب اس جلسے میں کئی روز سے یہ گونج ہو رہی ہے اس بات کی کہ کون کون سے کارڈ وزیر اعظم شو کریں گے، جس کے بارے میں شہر اقتدار سے جو سرگوشیاں ہم تک پہنچی ہیں اس میں نمبر 1 عمران خان کے جلسے میں اسٹیج پر جو اتحادی ہیں ان کے علاوہ بھی کئی اہم شخصیات نظر آئیں گی، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ دوسرے نمبر پر کہ 10 لاکھ تو نہیں، کم از کم بڑا پنڈال سجنے والا ہے، یہ بھی اطلاعات ہیں اور ذرائع یہ کنفرم بھی کر رہے ہیں۔ اور تیسرا اہم ترین جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ عمران خان جو ہے عوام کے ریلیف کے لیے نئے بجٹ کے ساتھ ایک بڑا اعلان کرنے جائیں گے۔ کریں گے نہیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آئندہ چند گھنٹوں میں، اور واضح بھی ہو جائے گی صورتحال۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور اطلاع یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک اپنا ترپ کا پتہ یعنی ٹرمپ کارڈ شو کریں گے۔ وہ کیا ہوگا یہ بھی چند گھنٹوں کے بعد واضح ہو جائے گا، لیکن اس وقت ملک کی معاشی اور سیاسی صورتحال دگرگوں ہے، یعنی بحرانی کیفیت کا شکار ہے، اور معیشت دانوں سمیت سیاست دانوں نے ملک کے عوام کو سوائے لالی پاپ کے اور کچھ نہیں دیا ہے۔ اور ایک طرف مافیا کا نام لیا جا رہا ہے۔ یہ مافیا کیا ہے؟ بالکل واضح ہے کہ سسٹم کی خرابیاں ہیں جن کو دور کرنے کی بجائے سیاستدان ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ مافیاز جو ہے وہ انٹروین کر رہی ہیں اور مافیاز ہمیں کام نہیں کرنے دے رہی۔ اگر خان صاحب شروع دن سے اس سسٹم کو صحیح کرنے کے لیے کوششیں کرتے تو
یہ مافیا کا وجود ہی نہ رہتا، اگر وجود رہتا بھی تو اس کی جو ایوریج یا پرسنٹیج بہت کم ہو چکی ہوتی اور عوام کو پازیٹیو وے میں ریلیف ملتا۔ اچھا، اب ذکر خیر ہو رہا ہے تحریک عدم اعتماد کا، کس کی جیت ہوگی یہ بھی اہم سوال ہے۔ جس طرح سڑکوں پر ہم گاڑی چلانے سے پہلے ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تھرڈ پارٹی انشورنس بھی ہوتی ہے، وہ بھی ضروری ہوتی ہے کیونکہ جب چلان سے پہلے جو تھرڈ پارٹی انشورنس بھی دکھانی پڑتی ہے، تو اب اسی ریفرنس کے حوالے سے ہم یہ اطلاع بھی دینا چاہیں گے کہ عمران خان صاحب کو 6 ماہ یا ستمبر تک کی راہداری سہولت مہیا کیے جانے کے امکانات روشن ہیں، یہی کہا جا رہا ہے۔ اور یہ اطلاعات بھی ہیں کہ تھرڈ پارٹی کا گرین سگنل ملنے پر پی ٹی آئی حکومت ایک معتدل اور عوامی بجٹ پیش کرے گی، اور اس کے بعد یا تو جون کے اینڈ میں یا جولائی میں یا پھر ستمبر میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں۔ ایک سرگوشی ہے۔ ایک سوال اور کہ کیا کاف لیگ اور ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی جماعتیں بنی رہیں گی یا پھر علیحدہ ہو جائیں گی؟ اچھا، ماضی میں اگر ہم جائزہ لیں، ماضی کا تقابلی جائزہ لیں تو اس میں یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ کبھی بھی اکٹھے انہوں نے حکومت میں شامل ہو کر جو ہے وہ دیرپا ان کی حکومت یا ان کا اتحاد برقرار نہیں رہ سکا ہے، ہمیشہ شور غوغا رہتا چند ماہ کے اندر ہی۔ اب لیکن ماضی کا تقابلی جائزہ ایک اور صورت میں بھی لیا جائے تو اس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اور یہ بھی بات طے ہے کہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے غبارے کی ہوا بہت جلد نکلنے والی ہے۔ وہ کیسے نکلے گی، کس کے حق میں نکلے گی، یہ پتہ نہیں ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ اگر تھرڈ پارٹی کی انٹرونشن ہوتی ہے یا ایشورنس ہوتی ہے تو حکومتی سائٹ کو جو وہ اپنا سکتے ہیں دوبارہ سے۔ ایک اور اہم بات کہ چند روز قبل عمران خان کی ساکھ کا گراف، یہ بہت اہم ہے نقطہ کہ چند روز قبل عمران خان صاحب کی ساکھ کا گراف 4تھے درجے پر آ چکا تھا پہلے درجے سے، لیکن پوزیشن کی بعض غلطیوں کی وجہ سے ان کا گراف پھر 2 درجے اوپر چلا گیا۔ اب اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم بظاہر تو ایک اتحاد کا نام ہے، لیکن اس وقت بھی انفرادی سطح پر جے یو آئی وہ الگ جلسہ کرنے جا رہی ہے، نون لیگ الگ جلسہ کرنے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا، لیکن کہیں بھی ایک کمبائنڈ پی ڈی ایم موومنٹ جو وہ نظر نہیں آئی۔ اچھا، اب بہرطور چند گھنٹوں کے بعد تحریک انصاف بقول ان کے دعوے کے کہ بہت بڑا پنڈال سجائے گی اور چند ہی گھنٹوں میں ملک کی سیاست ایک نئی سمت کا تعین کرے گی۔ کیا اپوزیشن جماعتیں حاوی ہوں گی یا عمران خان صاحب اپنے دعوے کے مطابق ٹرمپ کارڈ وہ کھولیں گے؟ وہ کون سا کارڈ ہوگا جس کے بارے میں ہم نے 4 پوائنٹس پر جو ہے وہ ڈسکشن کی ہے، اور ان 4 پوائنٹس کو ہم اگلے چند گھنٹوں میں دوبارہ سے ڈسکس کریں گے کہ ہماری جو سرگوشیاں جو شہر اقتدار سے ہم تک موصول ہوئی تھی کیا وہ درست ثابت ہوئی ہیں یا پھر اپوزیشن نے کوئی نیا اسٹانس لیا ہے۔ دیکھتے رہیے اگلی اپڈیٹ کے ساتھ۔ زبیر یعقوب۔